نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے خدمت میں جس مسئلے اور جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ مسئلہ اور وہ ٹاپک ہے ماہ شعبان کی 15ویں شب، جس کو شب برات عام طور پر کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس رات کے اندر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین، تفصیلی گفتگو سے پہلے شب برات کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن بہترین زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور پھر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے بعد اس کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ تو بہترین آخرت حاصل کرنے کے لیے بہترین عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عبادت میں 3 چیزیں خاص ہوتی ہیں: جگہ، وقت اور کسی سے معلوم کرنے کا طریقہ۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ اور وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر و ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب کچھ کم ہے، لیکن اگر آدمی اسی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس تنہا نماز پڑھنے والے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اگر آدمی اسی نماز کو مدینہ المنورہ کے اندر ادا کر رہا ہے تو پھر اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسی نماز کو بیت اللہ شریف کے اندر ادا کر رہا ہے تو پھر اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سی مرتبہ جگہ اور وقت کے بدلنے سے نماز کا اجر و ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں شب برات کے تعلق سے جتنی بھی احادیث شریف آئی ہیں وہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں، یعنی شب برات کی جو فضیلت ثابت ہے وہ ضعیف احادیث سے ثابت ہے۔ اور فن حدیث کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر ضعیف احادیث ہوں اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح احادیث ہو تو پھر ضعیف حدیث کو نہیں لیا جاتا، لیکن اگر کسی مسئلے کے اندر صرف ضعیف حدیث ہو، اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو اور وہ ضعیف احادیث متعدد ہوں، یعنی ان کی تعداد زیادہ ہو، تو پھر ضعیف حدیث ہی لے لی جاتی ہے۔ اور ایسے اور بھی مسائل ہیں جن میں صحیح حدیث نہیں ہیں، اس میں ضعیف ہی حدیث ہیں تو اسی سے مسائل ثابت ہوئے ہیں۔ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں 11 روایتیں ملتی ہیں، وہ سب کی سب ضعیف ہیں، مگر سلف کے زمانے سے صلاۃ التسبیح کا آج تک رواج ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ضعیف حدیث سے جو عمل ثابت ہوتا ہے وہ واجب اور سنت کے درجے کا عمل ثابت نہیں ہوتا، یعنی ضعیف حدیث سے جو عمل ثابت ہوگا
وہ استحباب کا عمل ثابت ہوگا۔ اب 15 شعبان کے سلسلے میں بھی جو حدیث شریف ہیں وہ سب ضعیف ہیں، تو ان سے جو عمل ثابت ہوگا تو وہ مستحب کے درجے میں ہوگا، ان کو واجب اور سنت نہ سمجھ لیا جائے۔ شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اس کی رات کے اندر عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ اب قیام اللیل یعنی رات میں قیام کرنا، رات میں عبادت کرنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کی جائے یا کوئی مخصوص نماز ادا کی جائے یا کوئی مخصوص آیتیں رکعت کے اندر پڑھی جائیں، بلکہ انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں نفلی عبادتیں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اپنے لیے، مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور یہ کام انفرادی کرے۔ مگر آج ہم نے اس رات کو ہنگاموں کی رات بنا لیا ہے۔ مسجدوں میں جاتے ہیں، اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر کے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کودتے ہیں۔ الغرض ہم نے اس رات میں انفرادی کو چھوڑ کر اجتماعیت کو ہم نے ترجیح دی، اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اجتماعیت کے ساتھ کرتے ہیں، جو قطعاً درست نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مشکلوں میں گرفتار جس کی مشکلوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن ہم اس اللہ کے ایک منادی کی آواز کو سننے اور اس پر لبیک کہنے کے بجائے طرح طرح کی بے حیائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم ان کاموں کو کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت بھی نہیں اور جو ایک انسانیت کے لائق بھی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو اس رات کے سلسلے میں کہی جاتی ہے، لوگ جتھا بنا کر اکٹھے ہو کر کے قبرستان جاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس رات میں قبرستان گئے ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، حدیث کے مطابق، ضعیف حدیث کے مطابق یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ صرف قبرستان گئے ہیں، اور وہ بھی چپکے سے آہستہ گئے ہیں، کسی کو بتا کر کے نہیں گئے، یا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، یا کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتفاقاً پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو انہیں اتفاق سے پتہ چل گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو وہ بھی اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے، بار بار ہر سال جانا ضروری نہیں ہے۔ خیر، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت کی دعائیں کرے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ گناہ یا ان کی صفت کسی انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ جیسے اگر کوئی مسلمان مسلم ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں قبول نہیں فرماتے، اور اس رات کے اندر اس کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ جیسے اگر کوئی زانیہ ہے یا کوئی زانی ہے
اگر کسی انسان نے زنا کیا ہے، جب تک وہ اپنے اس زنا سے توبہ نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی طریقے سے ٹخنوں کو چھپانے والا مرد، چاہے اس نے لنگی پہن رکھی ہو یا تہمد پہن رکھا ہو یا پینٹ ہو یا پاجامہ ہو یا دھوتی ہو، اگر اس نے تکبر کی وجہ سے ٹخنے کو چھپایا یا وہ چھپاتا ہے یا اس کی یہ عادت ہے اور وہ یہ کام تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتے۔ مردوں کو ٹخنے چھپانا جائز نہیں اور عورتوں کو ٹخنے دکھانا جائز نہیں۔ یاد رکھیں، اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جب وہ نازلن ہو، یعنی اوپر سے نیچے کو لٹکا ہوا ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو۔ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں تو تب وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے موزے پہن رکھے ہیں یا خفین پہن رکھے ہیں، یعنی نیچے سے پہن رکھے ہیں، اس صورت میں اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں تو تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شرابی انسان، اگر کوئی انسان شراب کا عادی ہے، اس کی شراب پینے کی عادت ہے اور وہ اپنی اس عادت سے توبہ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اس کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایسا انسان دنیا سے بغیر توبہ کیے ہوئے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی شراب سے محروم رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے اور وہ اس نافرمانی سے توبہ نہیں کرتی اور نافرمانی کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی بھی بخشش نہیں فرماتے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی کے اندر ہے۔ اگر کسی انسان کے والدین اس سے راضی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ خیر، اور بغض رکھنے والا انسان، دل میں کینہ رکھنے والا انسان، اگر کسی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے کینہ رکھتا ہے، اس سے جلتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتے۔ اب اس کا علاج یہ ہے، یا تو وہ جس وجہ سے، جس دشمنی کی وجہ سے اس سے کینہ رکھ رہا ہے، یا تو اس سے بدلہ لے لے یا پھر اسے معاف کر دے۔ بہرحال اس کی جو بھی آپسی کوئی بات ہو یا کوئی دشمنی ہو، یا تو اس سے بدلہ لے لے یا اسے معاف کر دے۔ لیکن اگر کینہ دل کے اندر رکھتا ہے اور اس کینہ رکھنے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور استغفار قبول نہیں فرماتے جب تک وہ اس کینہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اور ناحق قتل کرنے والا انسان، اگر کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو ایسے قاتل کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے جب تک وہ اپنے قتل سے توبہ نہیں کرتا یا مقتولین سے معاف نہیں کراتا۔ ایسے ہی رشتوں کو توڑنے والا انسان، اب اگر کوئی انسان کسی سے رشتہ توڑتا ہے شریعت کی روح سے، یعنی کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا اور یہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب تک تو نماز پڑھنی سٹارٹ نہیں کرے گا تب تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا، یعنی اس کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، تو وہ تو اس سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی بھی دنیاوی امور کی وجہ سے کسی سے رشتے توڑتا ہے، مان لیجئے کسی رشتے کا کوئی لالچ تھا یا کوئی زمین کا لالچ تھا یا کوئی خاندان برادری کی کوئی بات تھی،
اس کی وجہ سے رشتہ توڑ دیا کہ بھئی تم نے ہمارے یہاں رشتہ نہیں کیا، اس وجہ سے ہم تم سے رشتہ ختم کرتے ہیں، یا تم نے اپنی زمین کے اندر مجھے پارٹنرشپ نہیں دی، اس وجہ سے ہم تم سے رشتہ توڑتے ہیں۔ بہرحال دنیاوی غرض کی وجہ سے اگر کسی انسان نے کسی سے رشتہ توڑ دیا اور اس سے تعلق کو ختم کر دیا اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتے ہیں جب تک وہ اس سے رشتہ قائم نہ کر لے۔ یہ چند گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس رات کے اندر انسان کی بخشش رک جاتی ہے، لیکن جب انسان اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر چاہے وہ شب برات کی رات ہو یا کوئی عام رات ہو، پھر اس میں کسی رات یا کسی خاص مہینے یا کسی خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو وہ پھر کسی کی بھی بخشش فرما سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن اگر کوئی مشرک انسان ہے تو اس کی اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خیر، اس رات کے اندر ہمیں وہی کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے بدعات کا دروازہ کھلے، یا کوئی نیا کام اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنا ہے، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہر دین کے اندر ہر وہ نئی بات جو اب سے پہلے نہیں ہوئی ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان اپنی اپنی طرف سے الٹے سیدھے کام کرے۔ شیطان نے ہمیں اچھی عبادت سے ہٹا کر ایسی خرافات میں لگا دیا ہے کہ ہم عبادت کرے یا نہ کرے لیکن وہ کام ضرور کرتے ہیں، جیسے آتش بازیاں کرتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، خوب مجلسیں لگاتے ہیں، خیر وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہم سبھی کو عطا فرمائے، آمین۔ نچوڑ تمام گفتگو اور کلام کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس رات کے اندر عبادت نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اتنا کام تو ضرور کر لے کہ وہ عشاء کی نماز سنت کے مطابق ادا کرے اور پھر بغیر گناہ کیے ہوئے آرام کرے، یعنی سو جائے، اور پھر صبح میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اپنے وقت پر۔ اور ہماری خواتین بہن بھی یہی کرے کہ وہ عشاء کی نماز سنت کے مطابق ادا کرے اور پھر بغیر کچھ گناہ کیے ہوئے سو جائے، اور پھر صبح میں اپنے وقت پر فجر کی نماز ادا کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت کے مطابق ہماری رات شمار کرے گا۔ اور دن میں اگر روزہ رکھ لے تو ٹھیک، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، مستحب عمل ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو ہو سکے تو پھر دن بھر گناہوں سے بچے، خاص کر خرافات سے بچے، یعنی پٹاخے پٹکانے سے بچے، حلوے پکوانے اور پکانے سے بچے، اکٹھے ہو کر کے مسجد میں جانے سے بچے شب برات سمجھ کر، اور قبرستان میں جانے سے بچے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرافات سے، بدعات سے، تمام لہو و لعب سے اللہ تعالی ہم سبھی کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔